أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آمن باللہ و برسولہ وقام الصلاۃ وصام رمضان، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، صلاۃ قائم کرے، رمضان کا روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، جہاد کرے یا نہ کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اس خوشخبری کو لوگوں کو سنا دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھا ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور یہ 100 درجوں کے درمیان اس کی وسعت آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس مانگو، اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ لوگوں نے جہاد کے بغیر جنت کی بشارت سنی، لوگوں کو سنانا چاہا، تو آپ نے اس کا رخ موڑتے ہوئے کہ ادنا پر تم قناعت کر رہے ہو، اس سے اعلیٰ اٹھو، اس سے اعلیٰ کی تلاش کرو، کہ ابھی جو بتائی گئی ہے کہ وہ ادنا جنہ ہے، اعلیٰ الجنت تو وہ ہے جو مجاہدین فی سبیل اللہ کو ملے گی، تو اعلیٰ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ جملہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، کہ جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، فردوس طلب کرو، یہ کیا صرف دعا مانگنے کے ذریعے سے جنت الفردوس ملے گی؟ یا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب بدلنا، کہ پہلے تو بتایا کہ جہاد کرو یا نہ کرو، توحید، رسالت، اقامت صلاۃ، صیام رمضان، یہ ہو تو جنت میں چلے جاؤ گے، اسی کو سن کر لوگ خوش ہو گئے، تو آپ نے اس سے اونچا اٹھانے کی کوشش کی، کہا کہ مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے تو جنت میں 100 درجے ہیں، تو تم جنت کے 100 درجات میں سے سب سے اعلیٰ ہے اس کو طلب کرو، یعنی جہاد کر کے طلب کرو، یہ نہیں کہ بس دعائیں مانگو مل جائے، جنت الفردوس مل جائے، نہیں، جنت الفردوس ملنے والا کام کرو، کس سبب سے تمہیں جنت الفردوس ملے وہ کام کرو۔ تو کوئی شخص یہ نہ خوش ہو جائے کہ بس ہم دعا کریں گے جنت الفردوس اللہ دے دے، جنت الفردوس دے دے اور ہمیں جنت مل جائے گی، نہیں، یہاں ہرگز مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے جنت الفردوس ملے، اور پھر مانگو، کام کرو اور مانگو، تب وہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ صرف دعا قبول کرتے رہو کہ جنت الفردوس دے، اس سے کام بننے والا نہیں ہے۔ تو یہ مفہوم ہے، نہ یہ کہ کوئی شخص سمجھے کہ نماز روزے سے جنت مل جاتی ہے اور دعا مانگنے سے جنت الفردوس مل جاتی ہے، یعنی بیچ کا جملہ تو پڑھو کہ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ 100 دَرَجَةٍ أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار رکھا ہے، اس کو اگر تمہیں طلب کرنا ہے تو یہ کرو، جہاد کرو گے تو ملے گا۔ تو صرف دعا کافی نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب بھی اپناؤ، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو تم قناعت کر بیٹھے کہ توحید، رسالت، آخرت کو ہم نے اپنا لیا تو جنت مل گئی، اور اسی پر قناعت کر بیٹھے، نہیں، تم کو اور اونچا اٹھنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو کہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے، اور وہ کام کرنے کے بعد ہی وہ ملے گا، کام کیے بغیر نہیں ملنے والا ہے۔ تو اس کو سن کر فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، کوئی شخص اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ صرف دعا کرنے سے ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات، جنت کے درجات اس کے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں، جو جنت الفردوس کے اسباب اپنائے گا اور انہی اسباب میں سے
جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کو جو اپنائے گا اس کے لیے وہ چیزیں ہیں، نہ کہ صرف دعا سے یہ کام بننے والا ہے۔ تو دعات کو چاہیے کہ لوگوں کو دعا کرنے پر ابھارے کہ تمہیں دعا کرنا چاہیے، اور دعا کے لیے دعا کا جو تقاضا ہے، جو اس کے قبولیت کے لیے اسباب ہیں، ان اسباب سے بھی لوگوں کو مطلع کرے، بتائے کہ یہ اسباب بناؤ کہ دعا کے لیے، جیسے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور عمل صالح کے درجات ہیں، تو اوپر کے درجات اختیار کرو گے تو جنت کے اعلیٰ درجے میں جاؤ گے، نیچے پر اکتفا کرو گے تو نیچے ہی رہ جاؤ گے۔ تو اس لیے مومن کو بتانا ہے کہ اعلی الجنہ فردوس حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کرنا چاہیے، کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، ان اوقات کو اپناؤ، دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں، ان کو اپناؤ، تو پھر یہ بتائیں تاکہ امت اپنے مطالبے میں، اپنی اللہ سے مانگ میں پورا اترے کہ تم واقعتاً اس قابل ہو گئے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے اور تم کو جنت الفردوس عطا کی جائے۔ اور یہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام گویا کہ مجاہدین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کیا جانا چاہیے، جیسا محنت کیا جانا چاہیے ویسی اگر محنت کرو گے تو اللہ سے جو مانگو گے وہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں جہاد کرے گا، ہماری راہ میں جہاد کرے گا یعنی ہمارے پیغام کو، ہمارے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کرے گا، تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو ہمارے راستے بتائیں گے، سبل جمع ہے، تو ہم مختلف راستے بتائیں گے کہ ہمارے دین کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہو مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ ملاقات کرو اور اسلام پہنچاؤ، ملاقات کرو اور دعوت دو، سبل نہ، اس کے مختلف ذرائع ہیں، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، آج کل نیٹ ہے، نیٹ کے ذریعے سے، تو مختلف ذرائع جو ہو سکتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے انفرادی، تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرے گا، ہمارے دین کو عام کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو مختلف طرق بتائیں گے کہ کن کن طریقوں سے تم ہماری دین کا کام کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ چیز ہماری رہنمائی حاصل ہوگی انہی لوگوں کو جو ہمارے لیے مخلص ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ مخلصوں کے ساتھ ہے، تو تم نیت خالص کرو کہ ہمیں خالص دین کے لیے کام کرنا ہے، خالص اللہ کے لیے کام کرنا ہے، تو اللہ مختلف طرق بتائے گا، مختلف ذرائع بتائے گا، اور اگر تم مخلص نہیں ہو تو پھر تمہیں اپنے کام میں کامیابی نہیں ملے گی، اور نہ وہ درجہ ملے گا جو مخلصین کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تعالی نے مہیا کیا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ طلب علم میں مخلص ہو، جو سنے اس پر عمل کرے، اس کی تبلیغ کرے، اور صبر کے ساتھ کرے کہ صبر اس کے اندر ہوگا تو ہی اللہ کی راہ میں محنت پر دوام برتے گا، ہمیشگی رہے گی۔ صبر نہ ہو تو چند دن کر کے چھوڑ دے گا، یہ اللہ کو پسند نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ عمل پسند ہے جس پر دوام برتا جائے، جب اس پر ہمیشگی برتی جائے، ایسا عمل ہونا چاہیے۔ دعوت دیتے ہوئے اچھا اسلوب اپنانا چاہیے، حکیمانہ اسلوب ہونا چاہیے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب اپناتے ہوئے ان کے جو ہمت مختصر تھی اس کو اعلیٰ کرنے کے لیے کہا ان فی الجنت میں درجتین، تم اسی پر قناعت کر گئے، ارے اس سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقام کو اتنا اونچا کرے گا۔ تو اس طریقے سے دعوت دیتے ہوئے اسلوب حکیمانہ اپنانا چاہیے، اور خود کہا اللہ تعالیٰ نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت
والموعظۃ الحسنۃ، بہترین اس انداز میں پیش کرو تاکہ لوگوں کے لیے تمہاری دعوت قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔